الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ اعراف ہے جس کی آیت نمبر 172 سے لے کر آیت نمبر 181 تک کی تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر بہت اہم مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور ان آیات کو اگر ہم کوئی عنوان یا موضوع جو ہے وہ دینا چاہیں تو اس کا موضوع یہ بنتا ہے کہ ہدایت الہی سے پہلو تہی کرنے والوں کا انجام. ان آیات میں پہلے آغاز کے اندر ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ واقعہ ہوا اس دنیا کے اندر ہماری تخلیق سے پہلے، یعنی ہمارے یہ وجود، ہمارے سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے نا، یہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں.
ان وجودوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. ان وجودوں کی تخلیق سے پہلے اصل میں انسان جو ہے وہ دو چیزوں جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک ہے انسان کی روح اور دوسرا ہے انسان کا جسم. جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. جسم اس دنیا میں بنتا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ بنتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک انسان آتے رہیں گے، جسم بنیں گے. اور روحیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے سب کی سب ایک وقت کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمائیں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ انسان ہی سمجھ لیں. یہ دو جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. یہ عام طور پر ہمارے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ روح جو ہے نا وہ اس کو جان کے قائم مقام سمجھ لیتے ہیں. یہ جان بالکل علیحدہ چیز ہے، جبکہ روح ایک بالکل مختلف چیز ہے. روح صرف انسان میں ہے، اور جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، بلی ہے، مچھر ہے، ان میں جان ہے لیکن روح نہیں ہے. اور روح جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو عزت ملی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس جسم کے اندر اسے مکمل کر کے اس جسم کے اندر اپنی روح داخل کر دوں پھر اس کو سجدہ کرنا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو پھر اس کو جو ہے وہ سجدہ کرنا. اب یہ روح جو ہے یہ جو ہے نا وہ اسی چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں بھی یہ پتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوئے. یعنی جس طرح ہمارا کوئی باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، پھر آگے ہم سے اولاد چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. فرشتوں کی کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، اور وہ براہ راست ڈائریکٹ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے. اور وہ سب کچھ سنتے بھی ہیں. مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی ہے. اسی طرح روح جو ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہے کہ یا کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست پیدا کی ہے. لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں فرشتے سنتے ہیں، وہ روح بھی سنتی ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، وہ روح بھی دیکھتی ہے. وہ سارا عمل اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جسم ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کی ہر ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھ دی ہے. زمین سے پیدا کیا اور زمین ہی میں سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرے گا اور پھر زمین میں چلا جائے گا. وہ قرآن حکیم کے اندر فرمایا نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں جو ہے وہ لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے پھر ہم تمہیں جو ہے وہ نکال لیں گے. تو جو ہے نا وہ یہ جسم کے ساتھ ہے، اور روح قبض کر کے جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں.
جو ہے وہ فرشتے. تو یہ جسم جو ہے نا وہ اس کی ضرورتیں ہیں. یہ جو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لباس، یہ جسم کو چاہیے. یہ گرمی سردی یہ جسم کو چاہیے. بیمار ہوتا ہے ہمارا جسم، بیمار ہوتا ہے. بھوک لگتی ہے ہمارے، شہوت ہمارے اندر ہے. ہمیں شادی کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے. تو جسم کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دی ہیں. انہی سے یہ توانائی بھی پکڑتا ہے. ظاہر ہے ہم کھاتے پیتے ہیں تو صحت مند ہوتے ہیں. روح جو ہے نا بالکل اسی طرح جس طرح فرشتہ جو ہے نا وہ اس کی خوراک ایک ہے، لیکن وہ خوراک اور ہے، ہماری طرح کی خوراک نہیں ہے. وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ یاد الہی، اللہ کو یاد کرنا. اسی سے ہی ان کو تقویت ملتی ہے، اللہ کو یاد. اسی طرح روح جو ہے اس کی تقویت بھی یاد الہی ہے، اللہ کا قرآن ہے. اس سے جو ہے نا وہ اور روح کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. یعنی جسم کے اندر جو ہے وہ انسان کے دل جو ہے نا وہ اس کا مسکن ہوتا ہے. اب یہ سمجھیں کہ جی یہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ اکٹھا کر دیا ہے. ایک یہ جسم اور ایک روح. اس میں اصل امتحان جو ہے نا وہ روح کا ہے، اور وہ روح جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ گھوڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جس طرح دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے جانا ہوتا ہے نا تو ہمیں سواری چاہیے ہوتی ہے. اب سواری کا اصول کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے تو ظاہر بات ہے گھوڑا تندرست چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، چلیں گھوڑا آج کے زمانے میں موٹر سائیکل کہہ لیں، کار کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. وہ ٹھیک ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اوپر جس نے اس کو ڈرائیو کرنا ہے نا اس کو بھی تجربہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ، مثال کے طور پر اگر وہ گھوڑا جو ہے وہ مرا ہوا تو پھر اس نے کیا لے کر جانا؟ اس کو تو نہیں لے کر جائے گا. موٹر سائیکل ہی پنچر ہے، پٹرول نہیں ہے اس میں، وہ آپ کو نہیں لے کر جائے گا. اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر سوار جو ہے وہ ماہر نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ گھوڑا چلانا ہی نہیں آتا، اس کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، تو وہ بھی کہیں جا کر مار دے گا یا گر پڑے گا. اب اس میں یہ سمجھ لیں جی کہ اس میں اگر گھوڑا ٹھیک ہے، تندرست ہے، تو اس میں اب سوار کی کاراگری ہے، وہ اس کو منزل تک لے کر جائے گا. اگر وہ سوار جو ہے وہ کمزور ہے تو گھوڑا اپنی مرضی کا مالک مان جائے گا، آزاد ہو جائے گا، نکل جائے گا، اس کو پٹک دے گا، گرا دے گا کہیں، یا بالفرض وہ سو جائے تو وہ گھوڑا تو اپنی مرضی سے چلے گا نا. تو یہ ہے جی اصل چیز کہ روح جو ہے وہ بھی تندرست ہو اور وہ اس جسم کو جو ہے نا وہ ڈرائیو کرے، اس کو لے کر چلے. جسم جو ہے نا وہ آزاد نہ ہو. اور وہ روح جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ تندرست ہوتی ہے. جیسے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. فرشتوں کی خوراک بھی ذکر الہی ہے، روح کی خوراک بھی یہی ہے. اور جب روح کو اس کی خوراک نہیں ملتی تو نتیجتاً وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے.
وہ جو ہے نا وہ اپنے اس جو اس کا مقصد ہے اس کو جب وہ بھولنا شروع ہو جاتی ہے، یہ گھوڑا آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ روحیں پیدا کی نا تو وہ روحوں سے ایک عہد لیا تھا، وہ اس کے ذکر سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان کو اپنی پہچان کروائی کہ دیکھو، یعنی وہ سارا پہچان وغیرہ کروا کے پھر اللہ نے سوال پوچھا کہ ہاں بتاؤ تمہیں سمجھ آ گئی کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سمجھ گئے کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ انسان کے وجود کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا، تاکہ اب یہ دنیا کی زندگی میں مجھے رب مان کر جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ یعنی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی روح کی کامیابی، یا آپ کہہ رہے ہیں انسان کی کامیابی کیا ہے؟ کہ وہ اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ معرفت رب اور اس کے تقاضے پورے کر کے جب وہ زندگی گزار لے۔ اللہ ماننا اور بات ہے، لیکن اللہ کو رب ماننا، جیسے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ تو اللہ کو بندہ مانتا ہے تو رب کسی اور کو مانتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا، ہمیں تحفظ دینے والا، بیمار ہے تو صحت دینے والا، پرورش کرنے والا۔ تو انسان کے ساتھ اکثر و بیشتر جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس جسم کی جو ہے نا وہ خواہشات پر۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ مانتے مانتے رب کسی اور کو بنا لیتا ہے۔ وہ آپ قیاس کر لیں، دکان کو بنا لیا اس نے جو ہے وہ اپنی نوکری کو بنا لیا، اولاد کو سمجھنے لگ گیا۔ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ کہیں کہ جی یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے نا، عملاً وہی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ فرمایا پہلی امتوں کے بارے میں، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، رب کی جمع کیا؟ ارباب۔ انہوں نے بنا لیا اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اور دیکھیں یہ وہاں درویشوں اور علماء کو، اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو رب جو ہے وہ بنا لیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے وہاں لیا کہ دنیا میں جا کر جو ہے وہ اس بات کو نہ بھول جانا کہ میں اللہ ہی تمہارا جو ہے وہ رب ہوں۔ اور اس عہد کے ساتھ وہ ارواح جو ہیں وہ اس جسم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئی۔ اور ویسے حدیث کے اندر آیا کہ جب جیسے جیسے جسم وجود میں آتا ہے پھر اس کی روح وہاں سے لا کر فرشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملاتا ہے۔ 120 دن وہ ماں کے رحم کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے، اور پھر اس کی روح جو ہے وہ آ کر ملائی جاتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اب چونکہ جسم جو ہے نا اس کے تقاضے یہاں ہیں، اگر روح کمزور ہوگی تو یہ اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اگر روح جو ہے وہ چاقو چوبند ہے، ہوشیار ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی یہ ضرورت تو اس نے پوری کرنی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ کھائے نہ اور وہ سفر کرے تو پھر تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ گھوڑے کے اوپر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو رستے میں کسی کی بھی فصل آ رہی ہے، گھوڑے کو بھوک لگی ہے، تو گھوڑا تو کہے گا کہ میں اتنے بڑھ جاواں کھا لواں، لیکن تو انہوں پتا ہے کہ میں ادھر بیٹھا تو کھیت والا آ کے ٹمبے مینوں پھیرے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گھوڑا میرا ہے۔ لہذا
آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھوکا تو نہیں جائے گا پر اتوں میں کہتا ہوں پٹھے مول خرید کے انہوں پانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ روح اس بات کو سمجھے گی کہ یہ اس حد تک اس کی ضرورت ہے اور یہ جائز ضرورت ہے اور یہ اس کی جو ہے وہ پوری کرنے دینی ہے اس کو، اور یہاں اس سے آگے اس کو جو ہے وہ روکنا ہے۔ یہ ہے جی وہ عہد جس سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر اس انجام کی طرف جائیں گے کہ جو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کس انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور یاد کرو جس وقت آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے، آدم کی اولاد کو جو ہے وہ نکالا، من ظہورہم ذریاتہم، ان کی جو ہے وہ نسلوں کو ان کی پشت سے، واشہدہم علی انفسہم، اور ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے اوپر، یعنی ان سے گواہی لی۔ اور وہ گواہی کیا لی؟ وہ شہادت کس چیز کی لی؟ فرمایا الست بربکم، یعنی میں اللہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا بلا شاہدنا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کو جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ دوسرے بندے سے جو ہے وہ پوچھے یار آج درس ہے، وہ کہے ہو نہیں رہا، یعنی یہاں ہی بیٹھا آپ کسی دوسرے آدمی سے پوچھے آج درس بھی ہے گا، تو یعنی وہ اس طرح، مطلب یہ اس میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری معرفت دی ہے، اس میں کوئی شک ہے کہ کوئی اور ہمارا رب ہے؟ قالوا بلا و شاہدن، یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے وہ معرفت ان کو جو ہے وہ دی ہے۔ قالوا بلا شاہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اچھا یہ بات یہاں پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی معرفت جو ہے وہ روح کو، ہر روح کو دے کر زمین کے اوپر جب وہ بھیجا۔ اچھا اب یہاں زمین پر آ کر ایک مسئلہ بنا، اور وہ اکثر جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار سانو تو وہ یاد ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، روح ہمارے ساتھ ہی ہے نا، تو ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ وہ کب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ تعارف کروایا تھا اور کب یہ بات ہے۔ تو اب جو جیڑی چیز ہی سانو یاد نہیں، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ محاسبہ کرے گا، پوچھے گا۔ اچھا اس میں یہ بات سمجھ لیں جی کہ یاد ہونا ہر چیز کا ضروری نہیں ہے۔ بندہ اعتراف کر رہا ہے نا تو پھر یاد ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر عام زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ بھول چکے ہیں۔ اگر آپ ایک ترتیب بنائیں نا اپنی زندگی کے جو موٹے موٹے واقعات ہیں تو آپ بہت سارے ان میں سے بھول جائیں گے، اور بہت ساروں کی ترتیب آپ کو صحیح یاد نہیں رہے گی۔ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا اور مجھے وہ ترتیب یاد کرنی پڑی تو مجھے پتہ چلا کہ کئی چیزیں بعد والی آگے، آگے والی پیچھے جو ہے وہ ہو رہی ہیں، تو بندے کو یاد نہیں رہتی۔ اچھا وہ کام ہوا یاد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایک اور چیز اس سے آپ اس کو سمجھیں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے دماغ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ پیدا ہونے کے بعد دوسرے انسان اس کو سکھاتے ہیں، اور وہ ایک وقت تک انہیں دیکھتا رہتا ہے، انہیں سنتا رہتا ہے، اپنے دماغ کے ساتھ اس کا کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ منہ سے نکالتا ہے ابا، اللہ۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا نا گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہم کتنا عرصہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں۔ جب شروع کے اندر جو ہے نا وہ 2-1.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ جدوں ہوندا کہ وہ دی ماں کہندی اینوں کہ پاپا، ہن اج کل پاپا کہندے، ساڈے زمانے 'ਚ کہندے ابا، ہیں
ایک ہے ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਸਹੀ بولنے لگ ਪੈਂਦਾ, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے نا. یا کوئی اچھا یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کے بچے کو آپ کسی تہ خانے کے اندر اس کی پیدائش ہو جائے اور پھر وہ 40 سال کا بھی ہو جائے اور وہ کسی قسم کی کوئی ماحول سے واقف نہ ہو، نہ کسی انسان کو دیکھے، نہ کوئی آواز سنے، نہ کوئی اس طرح کی، وہاں اس کی پرورش ہو جائے، اسے بولنا نہیں آئے گا. یہ جو گونگے ہوتے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آواز سنتا ہی کچھ نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آواز منہ سے نکل گئی. تو اب دیکھیں یہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمیں کس نے سکھایا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یاد نہیں ہے، یہ ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، لیکن مانتے ہیں کہ ہمیں کسی نے سکھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سکھائے بغیر یہ سارا کچھ آ گیا. اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو عہد ہے نا، یہ مانتے جو ہے نا وہ تقریباً تمام انسان اس کو مانتے ہیں. آپ ذرا دنیا کے اندر دیکھیں، کبھی کبھی آدمی کے دل میں شک ہوتی ہے نا. آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جائزہ لے لیں، ایسے انسانوں کی اکثریت ہے جو اس بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی اس کائنات کو جو ہے وہ چلانے والا ہے، کوئی ہے جس نے یہ سارا نظام جو ہے وہ بنایا ہے. بے شک وہ ایمان لائیں نہیں لائیں، مسلمان ہیں نہیں ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اصل بات وہی ہے کہ ہم یاد ہے ہمیں یا نہیں یاد ہے، لیکن ہم مانتے ہیں. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے کی جگہ سے کسی دوسرے کو رب بنا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو فرمایا کالو بلا شاہدنا، اللہ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک سوال پیدا کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم سوچو کہ تمہیں کیوں بتایا جا رہا ہے. یعنی بات یہ ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک معاملہ تھا جو عالم ارواح کے اندر ہو گیا، ہمیں تو خیر وہ یاد بھی نہیں ہے، تو اب ہمیں اللہ کیوں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیوں بتا رہا ہوں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اگر بالفرض تم یہ بھی کہو کہ بھول گیا تو پھر تمہیں وہ یاد کروانے کے لیے آ گیا. پھر ہم نے یہ رسول بھیج دیے اپنی رحمت کا جو ہے نا وہ، پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمت کی، اور وہ رسول بھیجے اسی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محاسبہ ہوگا. دنیا کے اندر تم نے زندگی جو ہے وہ اللہ کو رب مان کر گزاری تھی، یا اللہ کو رب مانے بغیر گزاری تھی، کسی اور کو رب بنایا تھا. تو اب تمہیں وہ عہد تو وہاں ہی کر لیا گیا تھا نا. اب تمہیں پھر یاد دلاتے ہیں تاکہ تم جو ہے وہ یہ کہو کہ ہم تو بھول گئے تھے، تو پھر یاد کروا دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین، کہ تم قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے پھر تم کہو کہ ہم تو بھول بیٹھے تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا. دوسری بات کیا ہے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل. اب یہ ایک معاملہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا ماں باپ بولنا سکھاتے ہیں، تو ماں باپ بولنا بھی سکھاتے ہیں اور یہ بھی سکھاتے ہیں کہ تم مسلمان ہاں، تم مسلمانوں دے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو سکھ ہیں، تو سکھاں دے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی تو نال ہی دندے ہیں نا. تو فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے ماں باپ کرتے تھے اور ہم بعد میں پیدا ہوئے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا اور انہوں نے ہمیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ سکھا دیا. افاتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو
وہ جو باطل کرنے والے تھے ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر گئے، یعنی ساڈے ماں پیو دی وجہ تو پیو دادے دی وجہ تو سانو جہنم میں جو ہے وہ پھینکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے یہ پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کو یہ ہدایت دی ہے تاکہ قیامت کے دن میرے سامنے تم یہ عذر پیش نہ کر سکو، نہ اپنے آبا و اجداد کا کر سکو، نہ یہ کر سکو کہ ہم اس کو جب وہ بھول گئے تھے ہم نے یاد دلانے کے لیے بھیج دیے کہ یہ وعدہ تم کر کے آئے ہوئے ہو۔ اب یہ ہے جی وعدہ جس کو یاد رکھ کے جب وہ زندگی گزارنی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے میں نے وہ پہلے بھی خیر مثال دی ہے کہ ایک سفر ہے جس میں ہم نے ہر وقت چوکس رہنا، ہر وقت اس وعدے کو یاد رکھنا ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت سارے کا تو میں نے اسی لیے تردید کر دی، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت پر چلتے چلتے بالکل جنت سے ایک بالشت، جس کو گٹھ کہتے ہیں یا چپا کہتے ہیں، قریب پہنچ گیا اور وہاں سے گمراہ ہوا، جہنم میں چلا گیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے گمراہی میں مبتلا، جہنم کے بالکل ایک بالشت رہ گیا یا ایک چپا رہ گیا اور وہاں سے اسے جاگ آ گئی، وہ غفلت ختم ہو گئی، وہ جاگ آ گئی، اس نے کہا آگے تو میں تو جہنم کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نے فوراً جو ہے نا وہ راستہ بدلا، جنت میں چلا گیا۔ اب ایسے سمجھ لیں نا کہ یہاں سے ایک ڈرائیور لاہور جاتا ہے، اب اس نے لاہور تک جاگنا ہے، وہ شعوری طور پر کوشش کرے گا مجھے نیند نہ آ جائے، میں رات کا سفر کر رہا ہوں، نیند نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہے، لیکن لاہور پہنچ کر سمجھ لیں چونک پہنچ گیا، وہاں جا کر سو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پچھلا عمل اس کا غلط نہیں تھا، لیکن وہاں قریب جا کر وہ سو گیا۔ اسے جاگنا تھا جب تک کہ وہ اپنی منزل پر نہ پہنچتا اور گاڑی کھڑی نہ کر دیتا، وہ سو گیا، گاڑی چل گئی کھڈے میں، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے سفر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہاں کی خرابی جو ہے انجامہ کار وہاں چلا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر نیند جو ہے وہ غلبہ پا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا، لیکن اچانک اس کی جو ہے وہ آنکھ لگ گئی۔ یہ ڈرائیور حضرات کو پتا ہوگا، ڈرائیور سوئے سوئے بھی گاڑی چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوتے، جاگتی آنکھوں سے سو لیتے ہیں۔ میں چلاتا رہا ہوں رات دن تو مجھے اس چیزوں کا اندازہ ہے کہ وہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض اوقات کراسنگ وراسنگ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ گاڑی جو ہے نا وہ سائڈ پہ آنے، جب بالکل وہ گڑھے میں گرنے لگی تو اس کی آنکھیں کھول گئی، اس کو میں تو گڑھے میں جا رہا ہوں، صحیح نہیں جا رہا، تو اس نے فوراً جو وہ گاڑی موڑ دی، بچ گیا۔ تو یہ ہے جی بات۔ اچھا، اس میں بندہ یہ سوچے کہ جی پھر یہ درس سننے کی کیا ضرورت ہے، تو صبح کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ایک بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات بتائی گئی ہے، لیکن ڈرائیور نے چوکس رہنا ہے پورے سفر میں۔ بندہ یہ سوچے کہ بھئی آج کی نماز کی کیا ضرورت تھی اور آج کے درس کی کیا ضرورت ہے، پھر جب کہیں قریب جا کے جو ہے وہ ٹھیک ہے نا تو غلط بھی ہوئے تو سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ لے جی،
موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آتی ہے، اور توفیق بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اس وقت موقع ہی نہیں ملتا، توفیق ہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، کیا حالات ہوتے ہیں۔ لہذا جاگنا تو یہ پورے سفر میں ہے، پورے سفر کے اندر جو ہے وہ جاگنا ہے۔ کسی جگہ بھی اگر جو ہے نا وہ حادثہ ہو سکتا ہے نا، حادثات لازمی نہیں، وہ تو میں نے لاہور کے قریب جا کر کہا، یا وہ رستے میں بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو کبھی آپ نے غور کیا ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پڑھ نماز رہے ہیں، کبھی کسی نے کہا نہیں آپ کو یار مولوی پڑھتا نماز رہا تے ہور صراط مستقیم مینوں کیڑا چاہیدا؟ ٹھیک ہے نا، غور کیا نا، نماز پڑھ رہا نا، تو پھر کون سا صراط مستقیم مانگ رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تو نماز پڑھ رہا ہے، ابھی تو صراط مستقیم پر ہی ہے، لیکن بعد میں اس نے جا کے دکان پہ بھی بیٹھنا ہے، اس نے بازار میں بھی چلنا ہے، اس نے اپنی فیکٹری میں بھی جا کر جو وہ کاروبار کرنا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے، اس نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی معاملات کرنے ہیں۔ صراط مستقیم وہاں بھی تو صراط مستقیم پر رہنا چاہیے نا۔ اور جب کہ جو رب ہے وہ دستگیری کرے تو بندہ صراط مستقیم کے اوپر جب وہ چلتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں اس وقت صراط مستقیم پر ہی ہوں، لیکن اگر میری زندگی اس کے بعد بھی ہے تو وہاں بھی مجھے تو صراط مستقیم ہی کے اوپر جب وہ رکھنا۔ اور ایک آدمی 100 سال کی زندگی ہے، 100 سال ہی صراط مستقیم مانگتا رہے گا، کیونکہ جب تک منزل تک نہیں پہنچا، جب جان نکل گئی ہے تو اب تسلی ہے کہ منزل کے اوپر جب وہ پہنچ گیا ہے، تو پھر تو وہ خود بخود ہی بات بند ہو جانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اگر آج صراط مستقیم پر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کل بھی رہے، بھٹک بھی سکتا ہے۔ آج بہت بڑا عالم ہے، کل کو ہو سکتا ہے بہت بڑا گمراہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس وجہ سے تو کبھی تکبر بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ بات جو آ رہی ہے نا، یہ میں نے اس کی تمہید آپ کو بتائی ہے۔ اب ایک ایسے انسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، بڑا صاحب علم، عمل بھی کرنے والا، صاحب کرامت انسان، ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ جا کے سو گیا، کسی جگہ جا کے وہ جسم جو تھا وہ روح کے کنٹرول سے جب وہ نکل گیا اور جہنم کا مستحق بن گیا۔ چلیں جی، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آدمی کی بات بھی بتا دے جس کو ہم نے آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جی، آیت کا مطلب کلام بھی اور معجزے بھی، دونوں پچھلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوا، ورنہ یہ اسی طرح تھا۔ ہاں، اسی پیغمبر کو جس کو کلام ملتا تھا اسے معجزے بھی اللہ تعالیٰ جو دیتا تھا۔ وہ قرآن کریم میں یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر کو جب اس طرح کی کوئی چیز اللہ دیتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر پیغمبر نہیں ہو تو پھر اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی صاحب کرامت آدمی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا۔ اور یہ آیات کے علم کی اہمیت سمجھ لیں، پچھلے میرے 2 درسوں میں وہ آیت جو ہے نا اس کو میں نے ریپیٹ کیا ہے، سورہ اعراف کی وہ آیت ہے۔ ان آیات کی اہمیت سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کی آیات سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر ان کو جو ہے نا وہ تقوی اور اصلاح کی دعوت جو ہے وہ دی ہے۔ یا بنی آدم،
اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے کہا تھا اے آدم کی اولاد، جب بھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھیں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیات کا علم اللہ نے دیا، وہ عمل بھی کرنے والا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صاحب کرامت بھی بنایا۔ اب وہ یا ظاہر ہے یہ ایک دن میں سے تو نہیں ہوئے گا نا، بندہ آخر چل دیں اور وہ اپنی قوم کے اندر ایک بڑا ایسا تو نہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، ایک عالم بھی مشہور ہوندیا وہ ہوندا ہے نا، کو پیر بھی مشہور ہوندیا ہوندا ہے، کتنا عرصہ وہ سفر کرتا رہا، یعنی صحیح اپنی سمت کے اوپر۔ تو فرمایا کہ اللہ جی آتے نہ ہو آیات نا، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن ہوا کیا، فن سلخ منہا، وہ ان جکڑ بندیوں سے نکل گیا۔ اصل میں یہ جو ایمان ہے نا، یہ ہم خود پابندی قبول کرتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ جو ہے نا وہ ہم خود اپنے آپ کو پابندی میں دیتے ہیں، اللہ کی پابندی میں، اللہ کے رسول کی پابندی میں، قرآن و سنت کی پابندی میں، اپنی مطلب شعوری طور پر اپنی آزاد مرضی سے دیتے ہیں نا، اپنی آزادی کو محدود کرتے ہیں۔ اب ایک عرصہ تک وہ شخص جو تھا، اس کا جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس کے اس حال کا، تو پھر اس کا اندازہ کر لیں۔ لیکن پھر کہیں جا کر وہ جسم جو تھا وہ روح کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈرائیور نے ماڑی جی اونگ لئی تے گڈی کنٹرول سے نہیں رہی، فن سلخ منہا، وہ ان سے جب وہ نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے لگ گیا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اس نے گمراہ کر کے چھوڑا، جہنم پہنچا کے اسے چھوڑا۔ کہاں سے چلا، کہاں جا کر اس کو جب وہ پہنچایا۔ اب یہ سمجھے، ویسے تو خیر بڑی ساری باتیں آتی ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کی وجہ سے، یہ عورت کی خواہش جسم کو ہے، روح کو تو نہیں ہے، اور جب کبھی یہ اتنی تگڑی ہو گئی کہ وہ روح اس کو کنٹرول نہیں کر سکی، کیونکہ روح کنٹرول کرے گی، اگر روح بھی مضبوط رہے گی تو، وہ روح تو مضبوط نہیں ہے، جسم تگڑا ہو گیا، گھوڑا تگڑا ہو گیا، تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستیا گھوڑا ہوئے، اونٹ ہوئے، تو تسی بیٹھے ہوئے ہو تو تہاڈی مرضی نہ نہیں چلدا، آپدی مرضی نہ چلن لگ پیندا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کئی دفعہ اندر سے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بچے بیٹھے ہیں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا، وہ رمضان کے دن تھے، روزے ہم رکھتے تھے، تو اس کی کوئی 8-9 سال کی عمر ہوگی، یا اس سے کم ہوگی، 12۔ وہ جداں بچے کہندے آ، انہوں نے سویرے اٹھ کے پتہ لگتا کہ ساڈے ابے امی نے روزہ رکھیا ہے، او میں بھی رکھنا، تسی مینوں بھی نہیں جگایا، میں بھی روزہ رکھنا۔ وہ بچے اداں ضد کردا سی، اسی انہوں جگاندے نہیں کہ یہ تھا کہ ایویں کہندا ہے، تو اسی کہہ دینا بھی تو ہن ہی رکھ لے جدوں تو بہرحال انہوں نے یہ تو پتہ لگ جاندہ بھی کہ ہن نہیں رکھ دے، پھر یہ آپ نہیں ہن رکھ دے، انہوں نے پہلے رکھیا۔ ایک دن روزے کے وقت وہ جاگ گیا، وہ پھر کھانا شانا پکاندے کو کھڑکا آیا، یا ویسے پیشاب آیا، اٹھیا، جاگ گیا، دیکھ لیا انہوں کہ میں روزہ رکھنا، رکھ لیا انہیں نال ہی بیٹھ کے روزہ۔ اچھا، وہ دن بھر اس نے پابندی کر لی، تقریباً سمجھ لیں عصر کا وقت تھا، تو میں کیا بھی ہوں تے پورا کر ہی لے گا۔ عصر کا وقت ہوا تو نیچے میری دکان تھی، میں دکان پہ گیا، تو گاؤں سے کوئی آدمی جو ہے نا وہ لے کر آیا گنے، اس نے کہا جی گنے میں لے کے آیا، میں
اوپر گنے لے کر جاؤ، چلا گیا اوپر جا کے رکھے، انہیں گنے دیکھے وہ دور بیٹھا سی، پجا تو میں کہا تیرا روزہ ہے، کہندا نہیں مینوں گنا دے دو میں انہوں کہا کہ تینوں اللہ ثواب دے گا، بالکل وہ الفاظ میں کہا اللہ ثواب دے گا، کہندا میں ثواب نہیں لینا، گنا دے۔ یعنی یہ ہے وہ ایک خواہش اتنی زوراور ہو گئی، اگر تو وہ چیز اتنی مضبوط ہوتی تو وہ اس کو کنٹرول کرتی، اس نے کہا انہیں کہا میں نہیں ثواب لینا، دے تو رے گنا۔ تو وہ بات ہے جی کہ اس کا وہ جو خواہش تھی نا، وہ روح کی کنٹرول سے جب وہ باہر ہو گیا، اور جب باہر ہو گیا تب شیطان اس کے پیچھے لگا ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ یہ بات ہے۔ تو فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اب ذرا آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے اسے اور بھی بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ یعنی جداں کہندے نا کہ ایک ایسا رخ پکڑیا سی انہیں کہ وہ تے بڑی دور پہنچنے والا سیگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ بعض اوقات بچہ آپ کا جو ہے اس کے بارے میں آپ بنا دیتے ہیں کہ میٹرک میں یار اس نے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، پھر اس نے ایف ایس سی میں اتنے نمبر لیے ہیں، یہ شروع میں بھی پرائمری مڈل میں بھی بڑا اچھا تھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جائے گا بڑا دور اونچا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے اس کو دیکھ کے اس کی وہ چال دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں نا کہ بھئی اس کو تو مل جائے گا کنگا ایڈورڈ کالج میں داخلہ مل جائے گا، اس کو تو میڈیکل کالج میں، وہ مل گیا اس کو، لیکن وہاں جا کے فیل ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو گیا۔ پچھلا ریکارڈ دیکھیں کہ اس کا کیا انداز، وہاں جا کر کوئی چیز اس کی کمزوری بن گئی، سوسائٹی بن گئی، ٹھیک ہے نا، جو وہ کوئی چیز اس کی جو وہ کمزوری بن گئی، وہ فیل ہو گیا، اور وہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات اس کے ساتھ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اس کی جو اٹھان تھی یا جس حساب سے وہ جا رہا تھا وہ تو بہت اونچا جانے والا تھا، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، پر وہ تو زمین کی طرف جو ہے وہ جھکتا ہی چلا گیا۔ یعنی یہ جو جسمانی خواہشات تھی وہ پہلے ایک پیدا ہوئی ہوگی، پھر شاید اور بھی پیدا ہو گئی ہوں گی، تو یا وہی طویل ہو گئی ہوگی، پر جو کچھ بھی ہے، تو وہ اس کی یہ خواہشات یا یہ خواہش بڑھتی چلی گئی۔ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگا۔ کہاں تو وہ شریعت کا پابند، اللہ تعالیٰ کی یاد عالم تھا، درس بھی دیتا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرتا ہوگا، سارا اتنا ہی تو نہیں کرتا ہوگا نا، جو تقاضے پورے کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس کو جو ہے وہ دیا نا، نرا اپنی نمازیں تھوڑی پڑھی جاندہ سگا، لیکن وہاں سے وہ نکلا ہے اور یہاں جو ہے وہ پہنچا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ چل پڑا خواہش نفس کے مطابق یا خواہش نفس کے پیچھے۔ اب آگے ذرا توجہ کریں جا کے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ بن گیا کتے کی مثال۔ انسان کو کتا کہا جائے نا، بہت آدمی کو جو ہے نا وہ شرم آتی ہے، بات تو ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی بندے نو کتا کہنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ بندے نو کتا کہہ رہا ہے، اور بندہ بھی کیا جنہوں اللہ تعالیٰ کہنا میں بڑا مقام دیتا سی، اور میں انہوں بڑا اونچا، یہ دنیا میں اور آخرت میں کیا اللہ دیتا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ قلب جب دو نقطوں والا آتا ہے نا، وہ دو نقطوں والا کاف بھی ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے دل، اور جب یہ ڈنڈے والا قلب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کتا۔ ویسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے گدھا بھی کہا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، حمار کہتے ہیں گدھے کو، کھوتا جنہوں کہتے ہیں، یحمل اسفار، لیکن وہ کھوتا بھی اسی وجہ سے بنیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ دی کتاب جیڑی سی نا، انہوں
ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਮੰਨਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਅਕਸਰੋ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ تو بن گیا کتے جیسا۔ آگے فرمایا ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اور کتا وہ چیز ہے جہدا کہندے منہ کھلا ہی رہندا ہے۔ اگر وہ دوڑ لگا کے آئے گا تو منہ تسی کھلا دیکھو گے، اگر ویسے ہی ہوئے گا تو پھر بھی منہ کھلا ہی ہوئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتا جو ہے نا، وہ اگر اپنی مرضی سے ٹہل رہا ہے نا تو وہ منہ اس کا نیچے ہی ہوتا ہے، زمین کو سونگتا ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے، سونگ سونگ کر جا وہ چل رہا ہے۔ تو گویا وہ روح جو تھی اس کے کنٹرول سے ایسا نکلا، تو فرمایا کہ وہ جو بالکل کتے دی مثال بن گیا، کتے جیسا بن گیا۔ اور کتا وہ چیز ہے کہ جہدا منہ تھلے ہی رہندا ہے۔ اب آگے جو بات ہے نا، یہ ہے اور بھی قابل غور، اور بھی عبرت والی۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس کی مثال وہ قوم بھی ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلاتی ہے، ان سے پہلو تہی کرتی ہے، ان کو پیچھے ڈالتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ قوم بھی کتوں جیسی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی بات ہی نہ سمجھنا کہ یہ ایک ماندہ، قوموں کی قومیں بھی کتوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جرم ان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اسی طرح پیچھے پسے پشت ڈالتے ہیں جیسے اس نے جواب ڈال دیا۔ جیسے اس نے کو یہ نہیں کہا کہ میں منکر ہو گیا ہوں، بس لگ گیا اس طرف، چل پڑا اس طرف۔ یہ بات ہے جو قابل غور ہے۔ یہ کہتا نا بہت آسان ہے جی، یہودی اس طرح ہو گیا، عیسائی ہے، آج ہم اسی طرح ہی تو ہو گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ 74-75 سال ہو گئے پاکستان بنے نو، اور پاکستان بنیا ہی اس گل دے اتنے سی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 75 سال بعد بھی لا الہ الا اللہ دے تقاضے پورے ہو جان گے، انہاں دا امکان نظر بھی نہیں آتا۔ پاکستان بننے سے پہلے جتنے لوگ مذہبی تھے اس سے کہیں دور جا چکے ہیں پاکستان بننے کے بعد۔ اور پاکستان بننے سے پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انگریز ہے۔ اب تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں نا، کون سی اصلاح ہوئی ہے؟ اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ پاکستان خاکم بدہن میں کہہ دوں گا، لیکن تسی مننا نہیں، پاکستان دے حالات خراب نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان باقی رہندا کہ نہیں رہندا؟ یہ جس وقت ماشاءاللہ یہاں بندے عمر والے بیٹھے ہیں، سن 71 کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد تھا کہ بنگلہ دیش بن جائے گا؟ ایتھے تانوں خبراں یہ آندیاں سی پاکستانی فوج نے انہیں مار دیتے، اور پاکستانی فوج نے انہیں مار دیتے، اور اداں کر دیتا، اور اداں کر دیتا۔ کسی نو یاد ہے کہ تسی سوچدے سیگے کہ اداں ہونی ہے؟ پھر ہو گئی۔ اسی خوش فہمیاں چ رہن والی قوم ہوں، اسی حقائق سننے واسطے تیار نہیں۔ اسی یہ خوش فہمی چ پاکستانی قوم، میں الحمدللہ تھوڑا بہت، اور وہ وار سیگی وہ تقریباً سمجھ لو کہ باقی دنیا دے بہت سارے لوگوں نے میں دیکھا نکمی ترین قوم پاکستانی قوم، غیر ذمہ دار قوم، جھوٹ بولن والی ہے، منافقت پائی جاندی ہے۔ اسی ایویں اپنے آپ کو سمجھتے رہنے، اسی اپنا محاسبہ ہی نہیں کرنا واسطے تیار کہ جیڑا نا وہ جی پاکستانی قوم اس طرح، پاکستانی فوج اس طرح۔ میں چلو فوج دی گل آ گئی ہے، ہن تسی اندازہ کرو کہ فوج تو ساڈی بہت اچھی ہے، لیکن کشمیر گیا فوج دے دور چ، اور جو ہے نا وہ کی کہندے ہیں بنگلہ دیش بنیا فوج دے دور دے وچ، سیاچین گلیشیئر انڈیا نے کھولیا فوج دے دور دے وچ۔ فوج پھر بھی تکڑی ہے، فوج پھر بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا۔
ਇਹ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, وہ اسی طرح ہوتی ہے. بہرحال یہ حالات ہیں بلوچستان کے بھی، اور یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ایم اے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، یہ ڈنڈا چڑھیا پیا اب ہر پاسوں. سانوں تو وہ آخری ویلے تک کہتے رہن گے کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوندا. وہ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے، کہتے جس وقت چلو اس ویلے دے پھر بھی حالات اداں دے سی، نہ اخبار سی ایڈا، نہ کوئی خبراں سیگیاں، ریڈیو بھی کوئی نہیں سی. جب پاکستان ہندوستان بنا نا تو جو لوگ ہوشیار تھے ان کو محسوس ہونے لگ گیا کہ پاکستان بن جانا ہے. تو جنہوں نے پاکستان جانا تھا نا، مشرقی پنجاب میں سے بھی یا دور دراز سے بھی لوگوں نے جداں بھی سستی مہنگیاں اپنی زمیناں یا کچھ بیچ کے وہ آ گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن چند ایک زیادہ تر مسلمان میرے ابو دسدے ہوندے سی، وہ کہندے او کتھے اتنے بندے ہیں، انہاں بندیاں نے کتھے جانا، اینے بندیاں نے کتنے جانا. کہندا اسی ادوں نکلے جو سکھ لے کے کہاڑیاں ساڈے سراں تے آ گئے، ٹھیک ہے نا. تے پھر کوئی عورتاں کھو کے لے گئے، تو کوئی مار دیتے، قتل کر دیتے، جو کچھ بھی ہویا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ انجام ہوئے. اسی وہ قوم آ جڑی وقت تو پہلے سوچن واسطے تیار نہیں. تے اسی جہنم تو کیوں ڈرنا؟ سانوں تے اتنے دنیا دے تے جڑی ڈانگ سر ورے او دا نہیں خوف، تے جہنم تو ویکھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. نہ او دے تے کوئی یقین، نہ او دے تے کوئی ایمان، او دا کی خوف سانوں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ قوموں کی قومیں جو ہے وہ، اور اس سے زیادہ قرآن کو پس پشت کس نے ڈالنا جیسے ہم نے ڈالا. ہم نے تو ملک بھی اسی کام کے لیے بنایا تھا نا، کہ قرآن کے تقاضے پورے کریں گے، دین کے تقاضے پورے کریں گے، اللہ کو رب مان کر زندگی گزاریں گے. اب آگے فرمایا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی یہ قصہ ان کو سنا دیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید ان میں فکر پیدا ہو جائے، سوچنے لگ جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اپنی اصلاح جو ہے وہ کر لیں. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، اور بہت بری مثال ہے یہ. یعنی پھر اللہ نے دوہرا کے کیا کہ یہ مثال اگر تم بن گئے تو سمجھ لو کہ بہت برے رہے ہو. سا مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، لیکن بنے گی اللہ دیاں آیات نو پسے پشت ڈال کے. وَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ ہوں گے جو اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہوں گے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا. یعنی جو اللہ کی ہدایت کو تسلیم کر لے گا، جس کو اللہ ہدایت یافتہ قرار پائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. جس کو اللہ جنتی قرار دے گا وہ جنتی ہوگا. اپنے شوق نال اپنے آپ جو مرضی سمجھتے رہو. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو گمراہ ہوئے وہ بہت گھاٹے میں جانے والے ہیں، بہت نقصان دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا جی، کچھ آیات میں نے چھوڑ ہی دی، بات لمبی ہو رہی ہے تو چلیں. بہرحال اسی پہ درس کا جو ہے وہ ہم اختتام کرتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ ہمیں واقعہ صحیح معنوں میں اپنی اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ واقعہ ہمیں وابستہ کر دے. اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں مرنے سے پہلے جس آدمی نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا پیدا ہو گیا. پھر تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے، صرف اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ میں انہوں سمجھ لیا، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. اور دین کے ساتھ ہمارا جتنا کچھ تعلق ہوتا ہے، دین کو ہم نے رکھا ہے دوسرے نمبر پر. یعنی اگر ہم فارغ ہیں تو ہم نماز پڑھ لیں گے، اگر ہم فارغ ہیں تو ہم درس قرآن سن لیں گے. آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، شاید ایک ادھا بندہ ہوئے گا جہاں فارغ نے فراغت کٹ کے آئے گا، ورنہ تسی فارغ ہی ہوتا آ گیا. میں بھی یہ ویکھ کے رکھا ہے جا اتوار والے دن یار یہ فارغ ہوں. مینوں پتا دکان تو تسی اٹھ کے نہیں سننا، ٹھیک ہے نا.
یا کسی آدمی نے ایڈی قربانی، بلکہ جنوں سون دا بھی آدی ہے وہ بھی نیند دی قربانی نہیں دینا. یعنی وہ بعض اوقات ملازم پیشہ جڑے ہیں نا 10 11 بجے تک سوندے آ، انہوں بھی یہ بھارا لگتا ہے کہ یار جڑا نا وہ میں یہ واسطے ہوں قربانی دیواں، ٹھیک ہے، نیند دی قربانی دیواں. لیکن دوسرے کاموں واسطے تو قربانیاں دیں نا سارے بندے. تو یہ ہے بات جی، یہ اہمیت ہے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی. اور اس کو ہم جب اس کا جائز مقام نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہمیں عزت نہیں مل سکتی. اور یہ بات بھی سمجھ لیں، ساری قوم ایک دم ٹھیک نہیں ہوتی. اینٹ بنتی ہے تو دیوار میں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. شروع تو یہاں سے ہی ہونا ہے کہ میں اپنی جگہ اپنی اصلاح کا عہد کر لوں، اور آپ اپنی جگہ جو ہے وہ کریں، پھر وہ دیوار بنے گی انشاءاللہ. پھر اور اگر یہ کرتے کرتے موت آ گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسان معاملہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کوشش کرتے کرتے جو وہ لگ گیا. اور کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی اسی طرح جمعی مسلمانوں نے کہا سن لی مثال، یا میں بہت زیادہ تقوی والا ہو گیا ہوں، میں تو بچ ہی گیا باقی مارے گئے. یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا، پتہ نہیں کیا ہو جانے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.